السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دوستو، حویلیاں والا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر کیسے عشاقان مصطفیٰ پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، 4 شہادتیں ہوئیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، بقیہ بات آپ سے بعد میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ملک میں شاید سب سے سستا خون ہی عشاق مصطفیٰ کا ہے۔ اس ملک میں شاید سب سے سستا خون ہی عشاق صحابہ اور اہل بیت کا ہے۔ عرصہ 35-40 سالوں میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ کبھی جنگ کی سرزمین پہ خون ہے، کبھی اسلام آباد کی سرزمین پہ خون ہے، اور گزشتہ اتوار کو عشاق مصطفیٰ کا لہو حویلیاں کی سرزمین پر بہایا گیا۔ اس سے پہلے اسی جماعت کی جس کی خیبر پختونخوا میں حکمرانی ہے، اسی جماعت کی حکمرانی میں مسجد رحمت للعالمین کے سامنے عشاق مصطفیٰ کا خون بہایا گیا، اور ظلم یہ ہے کہ اس کو مسلکی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ گولی اس لیے چلائی گئی کہ اس کے نتیجے میں تحریک لبیک کے لوگ مشتعل ہوں اور دھرنے دیں، اور ایک تیسری سیاسی قوت جو کافی دنوں سے انتظار میں ہے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، ان دھرنوں کے نتیجے میں وہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرے۔ یہاں پر ہونے والے اس ظلم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو، جنہوں نے اپنے زخموں کو سیا لیکن اس ملک کی امن اور سلامتی کی صورتحال کو خراب نہیں ہونے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے رحمت للعالمین مسجد اور اب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے حویلیاں کے مقام پر چلائی جانے والی گولیاں یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہیں۔ اہل سنت میں ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت پر کل بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مسئلے کی ہوا دینے والوں کو انشاءاللہ میں پنجاب اسمبلی میں بھی جواب دوں گا، اور لبیک کے شہداء کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، اور لبیک کے جو زخمی ہونے والے لوگ ہیں ان کی بیمار پرسی کے لیے بھی میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سازشوں سے محفوظ رکھے۔ جی دوستو، یہ تھے مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ انہوں نے علامہ فاروق الحسن صاحب کو جو تھا نا وہ کال کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ تشریف لائیں۔ تو اس معاملے کو اور ہی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک پر جو حملہ کیا، اگر واضح لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپا صحابہ کی طرف سے تحریک لبیک پر حملہ کیا گیا اور اسے فرقہ واریت کی جنگ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن وقت پر ہی مولانا معاویہ اعظم آپ نے کال کی علامہ فاروق الحسن صاحب کو اور اس سارے معاملے کو ایکسپوز کر دیا، اور اس پر علامہ فاروق الحسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس بلوائی اور اس میں اس ساری بات کو کھول کر واضح کر کے رکھ دیا اور اس سارے معاملے کو ایکسپوز کر دیا۔ اور علامہ فاروق الحسن صاحب کا وہ آپ کو انٹرویو سنواتے ہیں۔ مراکز کے سامنے سے ہم گزرتے ہیں، کبھی انسیڈنٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہمارا معاملہ اس لیے الگ ہے کہ پاکستان میں جب سے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد قبلہ امیر المجاہدین نے رکھی ہے تو فرقہ واریت کا دور دور سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، تو اس کو ان کے ساتھ جوڑنا ویسے بھی نامناسب ہے۔ پہلی چیز کہ ہمارے ساتھ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ آئیں۔ جو سب سے بڑا ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن صحافی حضرات کی عادت ہوتی ہے وہ بال کی جو ہے وہ کھال اتار کے کچھ نہ کچھ نکالنے کی، کہ جناب وہاں پہ مرکز ہے سپاہی صحابہ کا، تو سپاہی صحابہ کا مرکز کی وجہ سے خدشہ ہے کہ جہاں یہ آگے جاتے تو ان کو یہ مسئلہ تھا، اور یہ کلیش جو ہے بیسیکلی یہ لبیک کا اور سپاہی صحابہ کا کلیش ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ بھئی اس معاملے میں کوئی آگے لڑائی ہے۔ جب رات کے وقت سپاہی صحابہ کی قیادت کو اس بارے میں پتا چلا ہے کہ کوئی اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مولانا معاویہ اعظم کا رابطہ ہوا میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں، ایسا کوئی معاملہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو مولانا اورنگزیب فاروقی کال کریں گے، پھر ان کی کال آئی، انہوں نے کہا حویلیاں میرا علاقہ ہے، جو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے مسئلہ ہے، تو ہمیں کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو لے کے آتے ہیں۔ اس مسجد کی انتظامیہ جس مسجد کے بارے میں کہتے ہیں انہیں بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ آئیں وہاں پہ جلوس کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے صرف انتظامیہ کی طرف سے، اور ہمیں جس وقت اس بارے میں علم ہوا کہ یہ آگے یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کھیل کو روکنے کے لیے ہی جلوس پہلے
جو ہے نا ختم کیا ہے، دعا کی ہے کہ کہیں آگے جا کے، کیونکہ ہمیں یہ خبر ملی تھی اس وقت کہ آگے جا کے یہ اس طرح کا وقوع ہو سکتا ہے کہ یہ سپاہ صحابہ کے لوگوں کو بھی ماریں اور آپ کو بھی ماریں، اور پھر یہ بریلوی دیوبندی جنگ کی طرف اس کو لے جایا جائے اور اس طرف لے جا کے پاکستان میں ایک شام عراق بنانے والا جو ہے کام کیا جائے، باوجود کارکنان کے شدید جو ہے دباؤ کے۔ حالانکہ ہمارے کارکنان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ کیا رکاوٹ تھی؟ آپ نے دیکھا وزیر آباد کی رکاوٹوں کے آگے یہ کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، فیض آباد کی رکاوٹوں کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہمارا آگے جانا یہ تھا علامہ فروق الحسن صاحب کا پریس کانفرنس میں دیا ہوا انٹرویو۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جس کے اندر مولانا معاویہ اعظم ایک تحریکی کارکن سے ملے، ایک عام سے کارکن سے ملے، کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک سے ہماری دلی محبت ہے، تحریک لبیک والے تو ہمارے دل میں رہتے ہیں، تو وہ کیسے یہ سارا کام کر سکتے ہیں؟ آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں ذرا۔ لبیک علیہ حسن دلے بچ رہنا، بہت خوشی ہوتی ہے، لبیک علیہ حسن دلے بچ رہنا، بہت خوشی ہوتی ہے، لبیک علیہ حسن دلے بچ رہنا۔ بہت خوشی ہوتی ہے۔